السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو نئے اسلامی سال کا آغاز اور ماہ محرم الحرام کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ آج ایک ایسے عظیم الشان اور بابرکت سال کا آغاز ہو رہا ہے جو اپنے ساتھ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کے خزانے لے کر آیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا انتظار اولیاء اللہ، صالحین اور اہل ایمان پورا سال کرتے ہیں کہ کاش ہمیں محرم الحرام کی یہ پہلی رات نصیب ہو جائے، تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنی تقدیر کو سنوار سکیں، اپنے مقدر کو بدل سکیں اور اللہ کی خاص رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا عظیم الشان، طاقتور اور مجرب وظیفہ رکھنے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ نے آج رات پوری یکسوئی اور ایمان کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، قرض کے پہاڑ ایسے غائب ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سال بھر کے لیے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ الہی اس آنے والے سال کو تمام مسلمانوں کے لیے برکتوں، رحمتوں اور عافیت کا سال بنا دے اور سب کے پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محرم الحرام کی تاریخی اور شرعی فضیلت۔ سامعین محترم، عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ محرم الحرام کے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، کیوں اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اتنے اثر انگیز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے یعنی مقدس اور محترم مہینے قرار دیا گیا ہے۔ محرم الحرام ان 4 مقدس مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کائنات کی جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف کر دے، اس کی عظمت اور شرف کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے پہلے عشرے میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن آتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ جب ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول، جگر گوش فاطمہ، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ بس اس عظیم مہینے کی پہلی رات کو جو شخص بھی اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ عمل کی پہلی شرط نیت کی اہمیت ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف جو آج رات آپ نے لازمی کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ شروع میں نیت کیے بغیر سوچے سمجھے بس الفاظ دہراتے جائیں گے تو آپ کو وہ برکت اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو نیت کے ساتھ ملتا ہے۔ میں ایک ایک بات اتنی وضاحت سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کو اس عمل کی 100% برکات حاصل ہوں۔ آج رات جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اپنے دل اور زبان سے پورے سال کے لیے امن، سلامتی، ایمان پر استقامت، رزق حلال کی نیت کر لیں۔ اپنے ذہن میں یہ پختہ ارادہ کرے، یا اللہ میں اس نئے اسلامی سال کی آغاز پر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے سال بھر کسی کا محتاج نہ کرنا،
میرے گھر کو رزق اور مال و دولت سے بھر دے، مجھے اور میری اولاد کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے تو گویا آپ نے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ وظیفے کا آغاز اور درود پاک کی فضیلت۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ تعوذ اور 3 مرتبہ تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے وظیفے کے اول میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عدد کا خیال رکھیے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جو بھی درود پاک صحیح یاد ہو، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، درود خضری ہو یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ اسے 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک وہ عظیم سرمایہ ہے جو کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اور آخری مہر ہے۔ جب اول اور آخر میں درود پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ درمیان کے دعا اور ذکر کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ وظیفے کے کلمات اور ان کی تفصیلی فضیلت۔ اب توجہ فرمائیے، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ان خزانوں کو لوٹنا ہے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ پہلا ذکر، سب سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ۔ یہ کلمات کیا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق یہ جملہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ 99 بیماروں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری رنج، غم اور ڈپریشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قوت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے یہ پڑھتا ہے تو عرش الہی سے اس بندے کے لیے غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ جو شخص اسے چاند رات کو 41 بار پڑھے گا وہ آسمانوں سے آنے والی 70 مصیبتوں سے پورا سال محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کی اس مبارک آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ شکر گزاری کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین فخر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ذرا سوچئے، جس بندے کی تعریف خود کائنات کا مالک فرما رہا ہو، اس کی خوش قسمتی پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ یہ ذکر زندگی کے تمام مشکلات کو پہاڑ کی طرح پگھلا دیتا ہے۔ اس کی تعداد آپ نے 33 رکھنی ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تسبیحات میں بتائی تھی۔ تیسرا ذکر، اللہ کے اسماء الحسنی۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی طاقتور اور جلالی و جمالی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا فتاح یا رزاق، اے ہر بندش اور رکاوٹ کو کھولنے والے، اے بے حساب رزق دینے والے۔ اکثر ہمارے گناہوں، بدنیتی یا حسد کی وجہ سے رزق اور کاروبار پر بندشیں لگ جاتی ہیں۔ جب آپ محرم کی اس پہلی رات میں ان ناموں کو اکٹھا ملا کر 33 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ غربت اور تنگی ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور آپ کے گھر پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ چوتھا ذکر، افضل ترین ذکر، 99 مرتبہ اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 99 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 100 مرتبہ پڑھیں تو پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسے مکمل کرے۔ یہ کلمہ کائنات کا سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کی تھی کہ مالک مجھے کوئی خاص ذکر عطا کر، تو اللہ نے یہی کلمہ عطا فرمایا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین و آسمان رکھ دیے جائے اور دوسرے میں یہ کلمہ، تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور ہر خوف و مایوسی کو ختم کرتا ہے۔ 5واں ذکر سورہ کوثر۔ اب آخر میں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنے مقصد اور نیت کو ذہن میں رکھنا ہے اور پورے تدبیر، سکون اور عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت خیر کثیر کا سمندر ہے۔ جو شخص اسے محرم کی چاند رات کو 7 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق، جان، مال اور عزت میں اتنی کثرت عطا فرماتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔
چھٹا ذکر استغفار، سورت پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کے لیے 40 مرتبہ استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل کا ایک خاص راز سن لیجئے، اگر آپ نے یہ تسبیحات اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھی ہے تو پورا عمل انگلیوں پر ہی کرے، اگر تسبیح کے دانوں پر کی ہے تو پورا عمل تسبیح پر کرے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے اور ان ہاتھوں کو پہلے اپنے چہرے پر اور پھر اپنے پورے وجود پر پھیر لے۔ انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر بیماری، ہر بندش اور ہر بری نظر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کی رات ہماری خانقاہ اور حلقے ذکر میں تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اس چاند رات کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا نام اور اپنا خاص مقصد لازمی لکھیں۔ اگر آپ مقصد نہیں لکھنا چاہتے تو صرف اتنا لکھ دیں، میرے لیے دعا فرمائیں، ہم سچے دل سے شہدائے کربلا کے صدقے، اس پاک مہینے کے شرف کے صدقے آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے اسلامی سال کو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، برکت، امن اور خوشحالی کا سال بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔